بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. جابز اینڈ ٹیسٹ چینل میں خوش آمدید. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم پی پی ایس سی کے ہیڈ ماسٹر کا جو پاسٹ پیپر 2014 اس کے ہم 2 پارٹ ڈسکس کر چکے ہیں. آج اس کا ہم تیسرا پارٹ ڈسکس کریں گے، جس میں کچھ اور ایم سی کیوز ڈسکس کیے جائیں گے. جی، تو اپنے ایم سی کیوز ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی کر لیں، اور ہماری اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صحیح آنسر آپ تک پہنچاؤں. اگر کسی جگہ پہ کوئی مسٹیک آپ کو نظر آئے تو پوائنٹ آؤٹ لازمی کریں تاکہ وہ میں اپنی بھی کریکشن کر سکوں اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا. جی، آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. آج کا ہمارا جو پہلا ایم سی کیو ہے جی، دی ایکسٹینٹ ٹو وچ پیپل ہیو دی ایبلٹی اینڈ ولنگنیس ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک ٹاسک. جی، دی ایکسٹینٹ ٹو وچ مطلب ہے وہ لمٹ یا وہ حد جہاں تک پیپل ہیو دی ایبلٹی لوگوں میں ایک قابلیت ہوتی ہے، اینڈ ولنگنیس اور وہ چاہتے ہیں، ان میں ایک ول پاور ہوتی ہے، وہ ارادہ رکھتے ہیں ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک ٹاسک، ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا ان میں اہلیت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی، ایبلٹی میں آ جاتا ہے، ریڈینیس میں، میچورٹی میں، یا ٹاسک اورینٹیڈ بیہیویئر میں. تو وہ آ جاتا ہے جی ریڈینیس میں. کس میں آ جاتا ہے جی؟ ریڈینیس. جو ہم مطلب کہتے ہیں ریڈی ہونا، کسی چیز کے لیے تیار ہونا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اس چیز کی قابلیت بھی رکھتے ہیں اور اس چیز کو یا اس کام کو کرنے کے لیے بالکل پورا ارادہ اپنا بنا دیا ہے اور وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. کوشچن نمبر 48. الغزالی فلاسفی آف ایجوکیشن ریپرزینٹس دا. الغزالی کی جو ایجوکیشن کی فلاسفی ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اسلامک تھنکنگ، سوشل تھنکنگ، کلچر، یا سائنٹیفک ایسپیکٹس؟ اسلامک تھنکنگ، کیونکہ یہ جو مذہبی اسپیکٹس سے الغزالی کی فلاسفی تھی تو یہ اسلامک تھنکنگ کو زیادہ پریفر کرتی ہے کہ جو بھی آبجیکٹیوز ایجوکیشن کے طے کیے جائیں، جو بھی آبجیکٹیوز بنائے جائیں، جو بھی کریکولم ڈیزائن کیا جائے، وہ اسلامک بیسز کو یا اسلامک فاؤنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے. کوشچن نمبر 49 ہے جی، دا پرائمری رسپانسبلٹی فار ڈٹرمائننگ دا ایم آف ایجوکیشن شوڈ بی آف. جی، دا پرائمری رسپانسبلٹی فار ڈٹرمائننگ دا ایم آف ایجوکیشنز کے مقاصد کو طے کرنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ سوسائٹی کی، ٹیچر کی، ایڈمنسٹریشن کی، یا ٹیکسٹ بک رائٹر کی؟ جی، یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. سوسائٹی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کریکولم جو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں جو آبجیکٹیوز رکھے جاتے ہیں، جو ایمز رکھے جاتے ہیں ایجوکیشن کے، وہ سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آبجیکٹیوز یا وہ ایم طے کیے جاتے ہیں. ٹیچر یا ایڈمنسٹریشن یا ٹیکسٹ بک رائٹر کو دیکھ کر نہیں. کوشچن نمبر 50 ہے، دا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹیو ڈومین. جی، کوگنیٹیو ڈومین کی ٹوٹل 6 لیولز ہیں، جس میں پہلے آ جاتا ہے نالج، کمپریہنشن، اس کے بعد انالیسز، ٹھیک ہے جی، پھر سینتھسز، ایپلیکیشن اور ایویلویشن. تو لاسٹ جو ہائر سٹیج ہے وہ ہے جی ایویلویشن. لوور سٹیج اس کی نالج ہے اور ہائر سٹیج جو ہے وہ ایویلویشن ہے. یہ ترتیب بھی جو میں نے بتائی ہے 6 کی، یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے ٹھیک بتائی ہے. امید ہے ٹھیک ہی ہوگی، میں بھی اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، لیکن یہ 6 ہوتے ہیں اس کے لیول، جس میں پہلا لیول جو اس کا لوور لیول ہے وہ نالج ہے، اور
جو ہائر لیول ہے وہ ایویلویشن ہے۔ کوشچن نمبر 51 ہے جی، امیڈیٹ آؤٹ کمز آف کلاس روم انسٹرکشنز آر کالڈ۔ جی یہ پہلے بھی ایک لیکچر میں بات ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں آبجیکٹیوز، ایک ہوتے ہیں گولز، ایک ہوتے ہیں ایمز۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اب یہ 2 بولڈ ہوئے ہیں، لیکن جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے جی، وہ ہے ہمارے پاس آبجیکٹیوز۔ اور آبجیکٹیوز سے بھی بلکہ پہلے ہی اس کا رائٹ آنسر ٹارگٹس ہے، ناٹ آبجیکٹیوز، ٹارگٹس۔ کیسے کہ آبجیکٹیوز، ٹارگٹس، گولز اور ایمز میں کیا ہے، ٹارگٹس بالکل چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں جو آپ فوری طور پہ اچیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایفرٹ سے۔ آبجیکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی آپ ایفرٹ کر کے، زیادہ ایفرٹ کر کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں۔ مطلب ہے آبجیکٹیوز اچیویبل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کلاس روم لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کلاس روم کے اندر رہ کر جو آپ کام کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں، وہ آبجیکٹیوز۔ اگر وہی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ نیشنل اسکول لیول پہ آ جائیں یا پروونشل لیول پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائیں گے پھر گولز۔ اور اگر ہم وہ نیشنل لیول پر لے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا ایم۔ ٹھیک ہے، اگر جو اسکول لیول پہ آئیں گے وہ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے جی، ٹارگٹس بھی اور آبجیکٹیوز بھی، یہ کلاس لیول پہ سمجھیں، کلاس اور اسکول لیول پہ ہوتے ہیں۔ اور جو ہو گئے گولز وہ آپ سمجھ لیں ڈسٹرکٹ لیول یا پروونشل لیول پہ، اور جو ہو گئے ایمز وہ نیشنل لیول پہ، مین پورے پاکستان کے اندر آپ نے اگر کوئی مقابلہ ہے اور اس میں اپنے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے تقریری مقابلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کلاس کے چند بچے ہیں جو اس میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو وہ ایک ٹارگٹ ہے جو ایزیلی ہو جاتا ہے اچیو۔ پھر آپ ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد آپ کو ہوتا ہے آبجیکٹیو، کہ آپ نے اپنے اسکول میں سب سے فرسٹ پوزیشن لے کر یا اپنے ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن لے کر آگے جانا ہے صوبائی لیول پہ، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کا آبجیکٹیو تھا۔ جب آپ صوبائی لیول پہ مقابلے میں چلے گئے اور اس کو آپ وہاں سے جب آپ کمپیٹ کر کے، مطلب پنجاب کے صوبے کے 36 اضلاع ہیں ان میں سے سب کو کمپیٹ کر کے آگے جانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک گول بن جائے گا جو کہ ایزیلی اچیویبل نہیں ہوگا۔ جب آپ گول کو اچیو کر لیں گے تو پھر آپ کا ہوگا ایم، وہ ہوگا کہ آپ نیشنل لیول پہ تقریری مقابلہ یا جو بھی مقابلے میں جس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایمز جو ہیں وہ بہت مشکل سے اچیو ہوتے ہیں جی، یہ اس کی ہوتی ہے ترتیب۔ تو یہاں پہ جو امیڈیٹ آؤٹ کمز آف کلاس روم انسٹرکشن ہے یہ ہے جی ٹارگٹس، جو فوراً آپ آؤٹ کمز حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے ٹارگٹس۔ اس کے بعد چینجنگ ایجنٹ ان آور ایجوکیشن سسٹم از، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو چینجنگ ایجنٹ ہے وہ کون ہے؟ ٹیچر ہے، پیرنٹس ہیں، سوسائٹی ہے یا ریسرچر ہے؟ ٹیچر ہے جی، ٹیچر از کالڈ اے چینجنگ ایجنٹ، یہ ایک ڈیفینیشن بھی ہے۔ ٹیچر ہی جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی لانے والا ہے، اور ایجوکیشن سسٹم میں جو چینجنگ ایجنٹ ہے وہ ٹیچر ہے۔ کوشچن نمبر 53، میجر گائیڈنگ پرنسپل فار کریکولم ڈیولپمنٹ از، جی کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے جو مین یا جو میجر گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ کیا ہے جی؟ پیٹرن، موڈ، ڈیزائن یا ہے ہائپوتھسز؟ جی پیٹرن ہے اس کا رائٹ آپشن۔ کوشچن کیا ہے؟ میجر گائیڈنگ پرنسپل فار کریکولم ڈیولپمنٹ، کہ کریکولم کی جو ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، جو کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پیٹرن ہوتا ہے پراپر، ان پیٹرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک پالیسی بناتے ہیں، اور اس پالیسی کو پھر فالو کرتے ہوئے آگے کریکولم ڈیولپمنٹ بیورو جو ہوتا ہے وہ کریکولم کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، اور وہ کریکولم پہ ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ اس کے مطابق آگے بکس چھاپ کر اسکولوں کو بھیج دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایک باقاعدہ پیٹرن ہی ہوتا ہے۔ ان پاکستان ٹیچرز آر جنرلی ٹرینڈ اباؤٹ نیو چینجز ان تھرو، ہاں جی، کہ پاکستان میں ٹیچرز کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کون سا ادارہ دیتا ہے؟ ڈی ایس ڈی، جی پی ای اے ایس، پیاس،
اس کے بعد ہے جی NEAS، یہ دیتا ہے، یہ بھی یہ امریکن کا جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشنل ایک آرگنائزیشن ہے یہ NEAS نیاس جو ہے. اور کریکولم ونگ یا منسٹری آف ایجوکیشن، جی کریکولم ونگ کا تو جو کام ہے وہ تو کریکولم ڈیزائن کرنا ہے، کریکولم بنانا ہے، کریکولم کنسٹرکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر یہ کام کرتا ہے. جو ٹریننگ دینے والا کام ہے ٹیچرز کو وہ ہے جی DSD کے نام سے یہ ادارہ تھا، اب نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اب نہیں ہے، پہلے تھا. لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا کہ اب نہیں ہے مطلب یہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اسی ادارے کو موڈیفائی کر کے ایک نیا نام دے دیا گیا، اور اسے اب ہم کہتے ہیں QAED، قائد اعظم اکیڈمی آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. پہلے DSD تھا، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے تھے، ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، جس کا نیا نام جو ہے وہ کیا جی قائد اعظم اکیڈمی آف یا قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. تو اس ادارے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے، ٹریننگ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کوشچن نمبر 55 ہے a continuous process of human development which never comes to an end. ہاں جی، ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسیسمنٹ، مانیٹرنگ، لرننگ یا انسٹرکشن. جی لرننگ جو ہے انسان کی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک انسان سیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. ٹرائی آؤٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ ریفلیکٹ دا پروسیجر آف، جی ٹرائی آؤٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ ریفلیکٹ دا پروسیجر آف انالیٹیکل، ججمنٹل، کنسنسول یا ایکسپیریمنٹل. جی ہم جو کریکولم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کریکولم جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ اس کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس بیس پہ ہو گیا ہے تو وہ کریکولم بنایا جاتا ہے، کریکولم کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. ججمنٹس کی بیس پہ، انالیٹیکل مطلب اس کی تجزیے کے بیس پہ کہ اس کے اوپر آپ جائزہ لے کر، یا ایکسپیریمنٹل بیس پہ. ایکسپیریمنٹل بیس پہ جی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہم، پہلے کریکولم بنایا ہے وہ کہیں پہ امپلیمنٹ کیا ہے، اس کے دیکھا کہ اس پہ معاشرے میں کتنے اس کے فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریکولم سے ہمارا جو ہے زیادہ افیکٹو نہیں ہے تو ہم اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے موڈیفائی کریں گے، اور وہ ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اب ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے کریکولم میں یہ چیزیں ڈال دیں. پہلے صرف کمرشل وغیرہ پہ آئیں، کریکولم کے بارے میں گائیڈ دی گئی، ٹریننگز کروائی گئیں، مختلف اداروں کے ذمہ یہ لگایا گیا، اور وہ اسکولوں میں اور اس طرح جا کے انہوں نے پمفلٹ بھی تقسیم کیے، سارا کو بتایا، اخباروں میں اس کے ایڈ دیے گئے. لیکن پھر بھی وہ سارے کام کرنے کے باوجود ہم ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، تو پھر وہ ہمارے سلیبس میں ڈال دیا گیا تاکہ بچے اس سے ابھی سے پڑھنا شروع کریں اور سیکھنا شروع کریں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ ڈینگی سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. مطلب یہ ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ ریسرچ ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز افیکٹو اور کیا نہیں ہے. تو ایکسپیریمنٹل بیس پہ کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. آگے جو ٹریڈیشنلی کریکولم مینس، کریکولم کا مطلب کیا ہے؟ ٹاپکس فار ٹیچنگ، ریڈنگ مٹیریل فار اسٹوڈنٹس، ٹیکسچوئل مٹیریل فار ٹیچرز، ٹیچرز ڈائری ان دا اسکول. یہ سی آپشن ٹھیک ہے جی. ٹیکسچوئل مٹیریل ہے ٹیچرز کے لیے، جس کو ٹیچر پھر آگے لے کر چلتا ہے اور اس ٹیکسچوئل مٹیریل کو ہی آگے کلاس میں پڑھاتا ہے. جی اسٹرکٹ ڈسپلن آف ایجوکیشن از فالوڈ ان، جی فارمل، نان فارمل، انفارمل، یہ پیچھے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. فارمل ایجوکیشن میں ہمارے پاس اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے اسکول یا کالجز ابھی ہیں اس میں بچے پراپر ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ان کا اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے آتے ہیں اپنی کتابیں لے کر اور ان کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. یہ ہے فارمل. اور اگر رولز اور ریگولیشن سے ساتھ نہ ہوں، ادارے کے ساتھ آپ منسلک تو رہیں لیکن ادارے سے دور رہ کر آپ
بکس کو اسٹڈی کر کے لرننگ کر رہے ہیں تو وہ نان فارمل میں آ جاتا ہے. اور انفارمل میں وہ لرننگ ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی رستے میں جا رہے ہیں سفر میں، تو آپ نے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ دیکھا اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا، تو وہ ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن. کریکولم مینز، کریکولم کا مطلب کیا ہے؟ چائلڈ پلانڈ ایکسپیرینسز، اسکول ہیڈز، ٹیکسٹ بک ریڈنگز، نالج ایکسپلوژنس. جی رائٹ آنسر جی چائلڈ پلانڈ ایکسپیرینسز. اس میں کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں کریکولم میں. ٹھیک ہوگا جی. چائلڈ پلانڈ ایکسپیرینسز، بچہ جو مطلب ہے اپنے تجربات سے گین کرتا ہے، اور وہ اپنے تجربات سے گین کرتا ہے، وہ بھی ایجوکیشن میں آ جاتا ہے کریکولم میں. اور بعض اوقات کچھ تجربات اس کے سلیبس میں ہوتے ہیں، کریکولم میں ہوتے ہیں، کہ جیسے اب کیمسٹری بایو فزکس کے کچھ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اس طرح وہ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ اس سے وہ گین کرے، کریکولم کا حصہ ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 60 ہے جی گائیڈنس ٹو چلڈرن از پرائمرلی دا چیف فنکشن آف. جی چلڈرنس کو، بچوں کو گائیڈ کرنا از پرائمرلی دا چیف فنکشن آف. یہ مین کس کا فنکشن ہے؟ اسکول ٹیچر کا، اسکول ہیڈز کا، کالج پرنسپل کا، یا یونیورسٹی ٹیچر کا؟ جی بچوں کو گائیڈ کرنا یہ اسکول ٹیچرز کا مین فنکشن ہے جی. ٹھیک ہے، کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں کسی بھی ایشو میں. گروپ گائیڈنس ان بچوں کے کر سکتے ہیں. ایسا ایشو جس سے زیادہ تر بچے دو چار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اسکول پہنچنے کا کوئی ایشو ہے تو آپ ان کی گروپ گائیڈنس کر سکتے ہیں. اور اگر ایک آدھے کا ایشو ہے تو آپ اس کی انڈیویجول گائیڈنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گائیڈنس کی ٹائپس میں آ جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا ڈفرینس پہ بھی میں عنقریب ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا، اس میں مزید کلیئر ہو جائے گا. کالج ٹیچرز آر ریکروٹڈ بائی سلیکشن بورڈ، سینڈیکیٹ، ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن، یا پی سی ایس. پی سی ایس ہوتا ہے جی پنجاب سول سروسز. سینڈیکیٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے اور وہ انٹرویو وغیرہ لے کر یا ڈیموز لے کر سلیکٹ کر لے. ٹھیک ہے جی. لیکن نہ سینڈیکیٹ ہے، نہ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن ہے، نہ سلیکشن بورڈ ہے، بلکہ پنجاب سول سروسز جو ہیں وہ کالج ٹیچرز کو اپوائنٹ کر کے، مطلب پی پی ایس سی کے تھرو یہ آتے ہیں. پی پی ایس سی جو ہے وہی پنجاب پہ سول سروسز کا یہ ایگزام لیتے ہیں اور وہ یہ ادارہ ہے. اپسٹیمولوجی از اے برانچ آف فلاسفی دیٹ ڈیلز ود. جی اپسٹیمولوجی فلاسفی کی 3 برانچز ہیں جی. اپسٹیمولوجی اور آنٹولوجی اور ایگزیولوجی. اپسٹیمولوجی ہے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے نالج سے، اور آگے یہ ایگزیولوجی کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ویلیوز سے، اور آنٹولوجی ڈیل کرتی ہے ریالٹی سے. تینوں ٹائپس کی میں کیا فرق ہے کہ آنٹولوجی جو ہے وہ ریالٹی سے ڈیل کرتی ہے، اور اپسٹیمولوجی جو ہے وہ نالج سے، اور ایگزیولوجی جو ہے وہ ویلیوز سے. جی کوشچن نمبر 64 آئیڈیالوجیکل بیسز آف کریکولم ڈیولپمنٹ کین بی ڈرائیوڈ فرام. کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس آئیڈیالوجیکل بیسز ہوتی ہیں، مطلب جن بنیادوں پر ہم کریکولم بناتے ہیں، جن آئیڈیاز کی بیس پر، وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کئی دفعہ کہ کریکولم جب بھی بنایا جاتا ہے تو وہ فلاسفی کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، اور فلاسفی جو ہے وہی ہمارے آبجیکٹیوز طے کرتی ہے. پھر ان آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکولم کا اسٹارٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر کون سی فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی ہے، کون سی بیسس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ہے جی یہ سوشیولوجیکل ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہے یہاں پہ. دوسری ہے فلاسفیکل، تیسری ہے سائیکولوجیکل، چوتھی ہے اکانومیکل. تو جس فلاسفیکل جو ہے فاؤنڈیشن ہے، اس کی بیس پر کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 65 ہے لیڈرشپ ڈیلز ود اسٹرکٹ ڈسپلن ریپرزینٹ. ہاں جی یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ایکس وائز اور زی تھیوریز ہیں. ایکس تھیوری جو ہے یہ بالکل اتھارٹیٹیو سٹائل میں، جو ایڈمنسٹریشن کا اتھارٹیٹیو سٹائل ہے اس میں آ جاتی ہے. یہ اس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈسپلن یا رولز بڑے سخت ہوتے ہیں جو اتھارٹیٹیو سٹائل یا ایکس تھیوری کی بات کریں. اور جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے وہ اپنے رولز کو لاگو رکھتا ہے
اور نہ کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے، کوئی شیئرنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی وہ فیصلے کو امپوز کرتا ہے۔ وائی تھیوری جو ہے یہ ڈیموکریٹک سٹائل میں آ جاتی ہے کہ اس میں شیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں اس کے رائے کو بھی پریفرنس دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سخت رول نہیں ہوتے۔ تو یہ وائی تھیوری میں لیزر فیئر، یہ تو بالکل ہی جو ایسی تھیوری ہے، مطلب ایک ایسی مینجمنٹ ہے، ایسی ایڈمنسٹریشن ہے جس میں جو مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ٹوٹلی سب آرڈینیٹس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے یہ، جیسے اسکول میں ہے کہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے 100%، جیسے بھی آپ کریں، جو بھی کام کریں، بالکل اس کی مداخلت ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ لیزر فیئر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ایکس تھیوری اس کا رائٹ آپشن ہے۔ کوشچن نمبر 66 کی طرف آتے ہیں۔ چائلڈ سینٹر ٹیچنگ از یوزلی ریلیٹڈ، چائلڈ سینٹرڈ کریکولم بھی ہے، ٹیچر سینٹر، چائلڈ سینٹر، لرنر سینٹر، سبجیکٹ سینٹر۔ تو جی وہ کہتا ہے جی چائلڈ سینٹر ٹیچنگ جو ہے وہ یوزلی کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ سبجیکٹ کریکولم سے، براڈ فیلڈ کریکولم، انٹیگریٹڈ کریکولم، یا ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم؟ جی بچوں کے لیے زیادہ تر جو بیسٹ کریکولم ہے وہ ایکٹیویٹی بیس کریکولم ہے۔ سائنس کی بک میں اکثر ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور ان سرگرمیوں کو اگر کروایا جائے تو بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ ہم عموماً چھڑا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان سرگرمیوں کو اس کی بیس پہ بچے جو ہے وہ زیادہ بہتر لرن کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 67 ہے جی، ایجوکیشنل فلاسفی وچ آسک فار ہینڈز آن لرننگ ایکٹیویٹیز، گروپ ورک اینڈ ایکسپیریمنٹیشن از کالڈ؟ جی ایجوکیشنل فلاسفی جو زیادہ زور دیتی ہے لرننگ ایکٹیویٹیز پر، مطلب ایکٹیویٹیز پر، اس کے بعد گروپ ورک پہ کہ مل کر کام کیا جائے، اینڈ ایکسپیریمنٹیشن اور تجربات پر، وہ کس میں آ جاتا ہے؟ پرینیلزم، اسینشلزم، پروگریسوزم، ہیومنزم۔ جی یہ بھی ہمارے پاس مختلف فلاسفیز ہیں، اور ان کا بھی ڈفرینس ان قریب میں آپ کو ایک لیکچر کی فارم میں اپلوڈ کروں گا۔ ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ تو پروگریسوزم جو ہے یہ پریگمٹ ٹیسٹ کے آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں۔ ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہ جان ڈیوی کی تھیوری کو یہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جان ڈیوی کا یہ آئیڈیا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے، بچوں کو پروجیکٹ دیا جائے، ایکٹیویٹی دی جائے، اس سے گروپ کی شکل میں انہیں کام کرنے دیا جائے، گروپ میں وہ ایک دوسرے کے کام، ایک تو خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دوسرا وہ دوسروں کے کام کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آئیڈیاز لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا کام اچھا ہو گیا تو وہ ان کے ذہن میں اچھا آئیڈیا آ جائے گا کہ اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بچہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں یہ بھی آ جائے گا کہ اس کا ایسے کریں تو اس کا یہ نقصان اور یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مین وہ ہر ایکسپیکٹ سے وہاں پہ لرن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیویٹیز، گروپ ورک اور ایکسپیریمنٹیشن، تجربات سے جو ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے بندہ، اور یہ اس آئیڈیا کو، یہ جان ڈیوی کا آئیڈیا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے، اور اس آئیڈیا کو جو تھیوری، فلاسفیکل تھیوری جو سپورٹ کرتی ہے وہ پروگریسوزم ہے۔ جی کوشچن نمبر 68، ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، وہی پیچھے بات ہو چکی ہے، ڈی ایس ڈی رسپانسبل، اس کا کام کیا ہے؟ کنڈکٹنگ پبلک ایگزامینیشن، سلیکٹنگ سوٹیبل پرسن فار گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، پلاننگ ٹو انہینس کوالٹی آف ایجوکیشن، ڈیزائننگ اینڈ امپارٹنگ ان سروس ٹیچر ایجوکیشن۔ پیچھے جی یہ بات ہو چکی ہے ڈیٹیل میں کہ اس کا کام ٹیچرز کو، ان سروس ٹیچرز کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا ہے، بس۔ کوشچن نمبر 69، کوالٹی آف ایجوکیشن موسٹلی ڈپینڈز آن دا کوالٹی آف، جی کوالٹی آف ایجوکیشن اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیچرز کی ایجوکیشن بہتر کریں۔ تو ٹیچرز کی ایجوکیشن بہتر کرنے کا ایک واحد حل ہے کہ ان کی ٹریننگ کروائی جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ ٹریننگ سے میکسیمم سیکھیں اور ان میتھڈز کی بیس پر وہ آگے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو ٹیچر ایجوکیشن اگر امپروو کریں گے تو کوالٹی آف ایجوکیشن آٹومیٹیکلی امپروو ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 70، دا فورسز ڈیٹ افیکٹ دا کریکولم ڈیولپمنٹ، کریکولم ڈیولپمنٹ، کریکولم جو ڈیزائن ہوتا ہے اس پہ جو فورسز زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، جو ان کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ کون سی ہیں؟ کریکولم ایویلویشن، کریکولم ڈیزائن، کریکولم فاؤنڈیشن، یا کریکولم
ایلیمنٹس. جی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کریکولم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے، اس کے بعد سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں زیادہ رول ادا کرتی ہیں. ان فاؤنڈیشن کی بیسس پہ کریکولم ہمیشہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو کریکولم فاؤنڈیشن اس کا رائٹ آپشن ہے جی. کوشچن نمبر 61، دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وچ ریزسٹ دا کریکولم چینج. کریکولم چینج کی سب سے زیادہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، پیرنٹس، سوسائٹی یا ٹیچر؟ ٹیچر زیادہ مخالفت کرتا ہے، کیونکہ ٹیچر یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے سلیبس سے گو تھرو ہوتا ہے. نیا سلیبس جب آتا ہے تو ظاہری بات ہے ٹیچرز کے لیے وہ مسئلہ بنتا ہے اس کو نئے سلیبس کو خود سیکھ کر پھر آگے بچوں کو سکھانا. تو پھر وہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریننگز کرواتی ہے تاکہ نئے سلیبس کے مطابق ٹیچر جو ہیں وہ اپنے ٹیکنیکس کو امپروو کر سکیں، اپنے سکلز کو امپروو کر کے نئے سلیبس کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں. تو اس لیے ٹیچر جو ہے وہ زیادہ اپوزیشن ہوتا ہے، اپوز کرتا ہے سلیبس چینج میں یا کریکولم چینج میں. دی پروسیس دیٹ انرجائز ڈائریکٹ اینڈ سسٹین ہیومن بیہیویئر. ہاں جی، کون سا پروسیس ہے جو ہیومن انسان کے بیہیویئر کو ایک تو قائم رکھتا ہے اور اس کو ڈائریکشن دیتا ہے؟ آرگنائزیشن، مطلب جس آرگنائزیشن میں بندہ کام کر رہا ہے وہ بندے کو زیادہ سسٹین رکھتی ہے یہ اور آگے ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے، یا لرننگ کہ جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے، یا موٹیویشن یا آبزرویشن؟ یہ بیسٹ آپشن موٹیویشن ہے. ویسے تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو رول ہے وہ موٹیویشن کا ہے. جب آپ کسی بندے کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں کسی کام کے لیے تو پھر اسے دوبارہ نہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو زیادہ انرجائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب پھر وہ ایک جگہ سسٹین ہو جاتا ہے اور اپنے کام کو بڑے لگن سے کرتا ہے. کوئی بھی بچہ کام نہ کرو بجائے اسے پنش کرنے کے، ٹھیک ہے، اسے دھمکانے کے، یا یہ کہنے کہ میں آپ کے پاپا کو بتاؤں گا یا یہ وہ، اس طرح کی باتوں سے بہتر ہے آپ اس کو موٹیویٹ کریں کسی طریقے سے. جب وہ موٹیویٹ ہو جائے گا تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ پھر بہتر کام کر کے لائے گا اور وہ ایک سسٹین ہو جائے گا، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے کچھ ایم سی کیوز پیپر پاسٹ پیپر 2014 ہیڈ ماسٹر کا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس پہ اپلوڈ ہوگی تو یہ پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ان قریب میں جو بیسک کنسیپٹ ہیں، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اور یہ جو فلاسفیز ہیں ان پہ ایک ویڈیو اپلوڈ جلدی کروں گا. امید ہے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.